بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے ہفتہ واری تفسیر کے اس سلسلے میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 1 پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 234 یعنی 30 پر 4 اور 230 پر 5 آیت کی تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ طلاق سے متعلق بہت ہی ضروری اور اہم مسائل بیان کیے گئے، اور اس کے بعد خصوصاً شیر خوار بچے، خاص کر ان لوگوں کے جن کے درمیان کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو ان بچوں کی رضاعت کا، ان کے دودھ پلانے کے انتظام کا یا ان کے خرچ و اخراجات کا کیا حکم ہے، کس کی ذمہ داری ہے، یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے آئی تھی. آج جو 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں ایسی عورتوں سے متعلق احکامات بیان کیے گئے کہ جن کے خاوند کا، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا اور وہ عورتیں بیوہ ہو گئی، تو ان عورتوں سے متعلق قرآن کریم میں وضاحت آئی ہے. فرمایا والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، تم میں سے جن لوگوں کی وفات ہو جائے اور انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا ہو، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ بیویاں یعنی وہ بیوائیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، یعنی نکاح وغیرہ سے اپنے آپ کو روکیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب ان کی یہ عدت وفات جو ہے، وفات کی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اب تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں جو وہ عورتیں اپنے بارے میں کریں بھلائی کے ساتھ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو، تمام اعمال کو جاننے والا، اس کی خبر رکھنے والا ہے. تو اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد جو اس کی بیوی ہے، جس کو بیوہ کہا جاتا ہے، اسے متعلق شریعت میں تفصیلات ہیں. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کی عدت کتنے دن تک ہے، تو قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا 4 أشهر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن تک. اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. یہ آیت، یہ حکم مطلق ہے ان عورتوں کے لیے بھی جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، اور ان عورتوں کے لیے بھی جو بڑھاپے کی عمر میں بیوہ ہوئی. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت سارے غلط رسم و رواج پنپ چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ادھیڑ عمر ہو جائے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کے لیے عدت کی یا تو ضرورت ہی نہیں ہے، یا اگر ضرورت ہے بھی تو صرف 40 دن کافی ہے. تو 40 دن کی کوئی عدت نہیں ہوتی، بلکہ 4 مہینے 10 دن یہ ہر عمر کی عورت کے لیے ہے، چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو.
اور اسی طریقے سے عدت کے اندر احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت جو طلاق کی، یعنی طلاق مغلظہ یا طلاق بائن، یعنی ایسی طلاق جس کی وجہ سے نکاح جو ہے بالکل ٹوٹ چکا ہو، طلاق رجعی ہے کہ جس میں نکاح نہیں ٹوٹتا، واپس اس کو لینے کا اختیار ہوتا ہے رجعت کا، جیسا کہ تفصیل سے اس کے مسائل آ چکے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ طلاق بائن یا اسی طریقے سے مطلقۃ الوفات، ایسی عورت کے جس کی وفات کی عدت ہے، معتدۃ الوفات، تو ان کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ شرائط رکھی ہیں، کچھ پابندیاں ان کے اوپر رکھی ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی زیب و زینت کا استعمال نہیں کر سکتی۔ بناؤ سنگار، بننا سنورنا جسے کہا جاتا ہے، وہ ایسی عورت کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا 4 مہینے 10 دن تک بالکل بھی جائز نہیں۔ کسی قسم کا زیور، جیسے عورتیں زیور جو پہنتی ہیں بناؤ سنگار کے لیے، ان زیورات کا پہننا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے بھڑکیلے اور بہت زیادہ اچھے چمک دھمک کا لباس پہننا جائز نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیوہ صرف سفید کلر کا ہی لباس پہنے گی، جیسا کہ بعض قوموں کے اندر یہ رواج ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لباس سفید ہی رنگ کا ہو، کسی اور رنگ کا بھی ہے لیکن معمولی کپڑے ہوں۔ ایسے کپڑے جن کو فنکشنوں میں، پارٹیوں میں پہن کر جایا جاتا ہے، یا بہت بھڑکیلے رنگ کے ہیں، بالکل ڈارک ریڈ کلر کا، لال کلر کا سرخ جوڑا ہے، اور اس میں بہت زیادہ ورک ہے، کہ جو نوجوان عورتیں عام طور پر جو ہے اپنے خوبصورتی کے لیے پہنتی ہیں، اس قسم کے لباس کا پہننا بھی ایسی بیوہ کے لیے جس کی ابھی عدت باقی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی میک اپ وغیرہ کرنا، یہاں تک کہ زیب و زینت کے لیے سرما لگانا بھی جائز نہیں، صرف بننے سنورنے کے لیے تیل کا استعمال بھی جائز نہیں۔ ہاں البتہ علاج کے لیے ایسا کیا جائے، بہت زیادہ بے قراری ہو رہی ہے تو اس میں کوئی خوبصورتی کا ارادہ نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ سر میں درد ہے، سر میں ٹھنڈک پڑ جائے، نیند آ جائے، تیل کا استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ یا کسی کی جو ہے عادت ایسی ہے کہ علاج کے طور پر وہ سرما استعمال کرتی ہیں، آنکھوں کے اندر کوئی دکھن ہے، چبھن ہے، جس کی وجہ سے کوئی سرما ایسا ہے جو اس میں آرام دیتا ہے، تو اس کو علاج کے طور پر استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اس لیے کہ آنکھیں خوبصورت نظر آئیں، تو اس طریقے کا سرما، کوئی کاجل کسی ایسی بیوہ کے لیے جس کی ابھی عدت ہے اس کے لیے جائز نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، بناؤ سنگار کے علاوہ، زیب و زینت کے علاوہ، کہ ایسی عورت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے بغیر کسی سخت ضرورت کے۔ گھر کے اندر، گھر کی باؤنڈری کے اندر وہ جہاں چاہے رہ سکتی ہے، جا سکتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اعتکاف میں ہو، جیسے رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے تو کسی ایک کمرے کو یا کہیں پر پردہ لگا کر وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے باہر نکلنا جائز نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، جتنے بھی کمرے ہیں، باہر برانڈے میں، کہیں پر بھی وہ اپنی ضرورت سے جا سکتی ہیں، لیکن گھر کے باہر بغیر کسی شرعی ضرورت کے، شرعی عذر کے جائز نہیں ہے۔ گھومنے کے لیے جانا، سیر و تفریح کے لیے جانا، کسی رشتہ دار کے یہاں پر کوئی فنکشن ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی دعوت ہے تو دعوت اٹینڈ کرنے کے لیے جانا، یہ بالکل جائز نہیں۔ ہاں البتہ کوئی عذر ہے، جیسے طبیعت خراب ہو گئی، اب ہاسپٹل جانا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جا سکتی ہیں عدت کے اندر، لیکن پردے کے ساتھ، کہ غیر محرموں کی نظر نہ پڑے، اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے تو آ جائے۔ یا اسی طریقے سے اس قسم کی کوئی اور بھی ضرورت، اللہ نہ کرے کوئی کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، کوئی تاریخ ہے، وہاں پر جانا ہے، نہیں جائیں گے تو مال کی یا جان کی بڑی آفت کا کوئی مسئلہ ہے تو ایسے وقت میں جا سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی عورت ہے، کرائے کے گھر میں وہ رہ رہی ہے، اب مکان مالک تقاضا کر رہا ہے کہ بھائی اس کو خالی کر دیا جائے، اب اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے 4 مہینے 10 دن تک وہاں پر رہے، تو ایسے صورت میں وہ کسی ایسے محرم رشتہ دار کے یہاں کہ جہاں پر وہ پردے کے ساتھ رہ سکتی ہے،
وہ جا کر وہاں پر اپنی عدت کو گزار سکتی ہے۔ یا مثال کے طور پر سفر میں بیوہ ہو گئی عورت، حج پر گئی ہے، عمرے پر گئی ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ وہیں پر عدت میں بیٹھ جائے، وہاں پر کوئی محرم نہیں ہے تو وہ اپنے گھر کو آئے، یا جتنے بھی دن باقی ہیں ان دنوں کے اندر عمرے پر گئے ہیں، ابھی 8 دن 10 دن باقی ہیں، اپنے طور پر اکیلے آنے کا کوئی انتظام نہیں، یا خرچ و اخراجات کا مسئلہ ہے، تو ایسے وقت میں چاہیے کہ وہ جو ان کا مقام ہے، اپنا جس کمرے میں وہ ٹھہرے ہیں اسی کمرے کے اندر رہیں، بغیر شرعی ضرورت کے باہر نہ نکلیں، حرم کو بھی نماز وغیرہ کے لیے نہ جائیں، اور پھر باقی جو عدت ہے وہ اپنے گھر پر آ کر پوری کریں۔ تو یہ احکامات ہیں کہ بیوہ عورت کے لیے پناہ و سنگھار سے وہ زینت جائز نہیں، بغیر کسی شرعی ضرورت کے، سخت ضرورت کے باہر جانا، باہر نکلنا جائز نہیں۔ کوئی علاج کا مسئلہ ہے یا کوئی اور، مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اگر باہر نہ جائیں تو جان کا خطرہ یا بیماری کا خطرہ یا مال کے بہت زیادہ جو ہے برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، یا مثال کے طور پر کہ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بہت زیادہ ڈپریشن میں آ کر بیمار ہو جانے کا اور بہت زیادہ مصیبتوں میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اور گھر کی جگہ بالکل ہی چھوٹی ہو، تو کسی وقت میں پردے کے ساتھ ہوا کھلانے کے لیے کوئی محرم اپنے ساتھ لے کر جو ہے پھر فوراً آ جائے تو یہ جائز ہے۔ اور اس میں دیکھیے کوئی دینی یا دنیاوی جگہ کے قید نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ پارک میں نہیں جا سکتی، پارٹی میں نہیں جا سکتی، لیکن کسی دینی جلسے میں جا سکتی ہیں، دینی اجتماع میں جا سکتی ہیں، مدرسے میں جا سکتی ہیں، ایسا نہیں۔ دینی جلسے کے لیے بھی، دنیاوی جگہ پر بھی، دینی جگہ پر بھی اپنے گھر کے باہر کسی شرعی عذر کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ بھئی شوہر کا انتقال ہو گیا، اب 4 مہینے 10 دن اگر یہ گھر میں بیٹھ جائے تو اس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، کوئی چھوٹے بچے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اسے خود ہی کچھ انتظام کرنا پڑے گا کہ وہ کچھ کمائے، کچھ پیسوں کا انتظام کرے، اپنے اور اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ ایسی سچویشن ہے، کوئی وارث بھائی، والد یا کوئی چچا تاؤ ایسے نہیں ہیں کہ جو ان دنوں کے اندر اس کے بیسک نیڈز کو، کھانے پینے کی ضروریات کو، خرچے کو پورا کر سکیں، اور اس کے پاس موجود بھی نہیں، کوئی سیونگ بھی نہیں، خود کمانا ہے، خود کھانا ہے، ایسا مسئلہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں فقہاء کرام نے دن کے اجالے کے اندر جتنا ہو سکے پردے کا خیال کر کے جو ہے باہر نکلنا، اور اپنے ضرورت کے لیے اگر ضرورت ہو واقعات ایسی کہ اگر نہ جائے تو کھانے کا بھی انتظام نہیں ہو سکے گا، اللہ نہ کرے، ایسی اگر کوئی ضرورت ہے تو دن میں کام کرنے کی اجازت ہے، راتوں کی اجازت نہیں۔ کوئی ایسی نائٹ شفٹ جس میں رات بھر جا کر کام کرنا پڑتا ہے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے 4 مہینے 10 دن تک یہ عدت گزارنا ضروری ہے، اور یہ خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ہم اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں ابھی جو ہے میں عدت میں نہیں بیٹھوں گی، 6 مہینے کہیں میرا سفر ہے، جانا ہے، وہاں سے آنے کے بعد میں 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھ جاؤں گا، ایسا نہیں۔ آٹومیٹک جس وقت شوہر کا انتقال ہوتا ہے اسی وقت یہ عدت شروع ہو جاتی ہے، 4 مہینے 10 دن کی، اور اس کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ غیر محرموں کے سامنے آنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی غیر محرم سے پردہ صرف عدت میں ہے، عدت کا اور بغیر عدت کا کوئی الگ پردہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان عورت کا، ایک جوان عورت کا جن لوگوں سے اپنی عام زندگی میں پردہ ہے، عدت کے اندر بھی انہی لوگوں سے پردہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عدت کے اندر بہت زیادہ شدید پردہ کرواتے ہیں۔ بعض علاقوں میں نارتھ کے سائڈ میں ہمیں معلوم ہوا کہ جو عورتیں اپنے عام زندگی میں بالکل بھی پردہ نہیں کرتی تھیں، اللہ نہ کرے کوئی بیوگی کی عدت کا موقع آ گیا تو اتنا شدید پردہ کہ چھوٹے بچوں سے بھی پردہ، اپنے داماد سے بھی پردہ، اپنے نواسے سے بھی پردہ، کہ بھئی داماد ہے یہ دوسرے خاندان کا ہے، یہ نواسا ہے یہ ہماری نسل نہیں ہے، پوترا ہماری نسل ہے، ایسے ایسی بیہودہ چیزیں۔ تو عدت میں اور
عدت کے پردے میں اور عام زندگی کے پردے میں فرق نہیں ہے. ایک نوجوان عورت کے لیے اپنی زندگی میں جو لوگ غیر محرم ہیں ان سے پردہ ہے، ایسے ہی عدت میں بھی پردہ ہے. اس کا الگ سے ایکسٹرا کوئی پردہ نہیں. دوران عدت اپنے بھائی، سگے بھائی ہیں یا پوترا ہے، نواسا ہے، بھانجے بھتیجے ہیں، یا اسی طریقے سے ماموں ہیں، چاچا تایا ہیں، جن سے پردہ نہیں ہے، وہ عدت میں آرام سے عورت سے آ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں، ضروریات وغیرہ کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اور 4 مہینے 10 دن کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور بائی چانس اتفاق یہ ہوا کہ اس دن چاند کے حساب سے اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ تھی، یا چاند رات کی دوسرے دن پہلی تاریخ شروع ہونی تھی، ایسا ہوا تب تو یہ جو 4 مہینے ہیں یہ چاند کے حساب سے کاؤنٹ کیے جائیں گے، چاہے 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا مہینہ ہو. 4 مہینے پورے ہو گئے، پھر اس کے بعد 10 دن تو عدت ختم ہو جائے گی. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، بیچ میں کبھی 2 تاریخ کو 4 تاریخ کو ایسے انتقال ہو گیا، تو اب جو ہے 4 مہینے 10 دن مکمل کرنے ہیں، 130 دن کمپلیٹ کرنے ہیں، 130 دن جو ہے کمپلیٹ کرنے ہیں. اور پھر جس وقت دوپہر میں 12 بجے 1 بجے جس وقت بھی شوہر کا انتقال ہوا تھا، 130ویں دن اس وقت میں عدت ختم ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد کے کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ اس میں اٹھانے کا، عدت سے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے گھر کے اندر دعوت رکھی جائے، یا کوئی مخصوص شخص ہی آئے وہی آ کر اس کو اٹھائے، یا کوئی مخصوص کام انجام دیا جائے، اس کا کوئی نہیں ہے. خود بخود وہ عدت ختم ہو جائے گی. دوسرا حکم جو آیت کے اندر بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اس عورت کی عدت مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، بلکہ نکاح کا بالکل کلیئر پیغام دینا بھی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. کوئی عورت نوجوانی میں بیوہ ہو گئی، کوئی دوسرا شخص ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ بیوہ ہے میں اس سے نکاح کر لوں گا اور جو ہے اس کا بھی سہارا ہو جائے گا، تو اس بات کو اپنے دل میں رکھیں، یا اشارتاً کنایتاً بتا دے کہ بھائی کوئی انتظام ہو جائے گا کسی اور کے ذریعے، محرم کے ذریعے. رشتہ بھیجنا صراحت کے ساتھ ایسی عورت کے لیے جو عدت گزار رہی ہے یہ جائز نہیں ہے. اور اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی کو رشتہ بھیجے. اور اس عدت کے اندر اگر کسی نے نکاح کیا تو ہوا ہی نہیں. کوئی اچھا رشتہ آ گیا، مثال کے طور پر ابھی انتقال ہوا ہے شوہر کا، 4 مہینے 10 دن بھی نہیں گزرے، کہیں رشتہ ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے اور وہ جو ہے نکاح کرنا چاہے، یہ بالکل حرام ہے. 4 مہینے 10 دن ہونے سے 1 دن پہلے بھی ایک بار نہیں 1000 بار اگر کسی نے نکاح پڑھایا اور نکاح کا خطبہ چاہے بار بار پڑھایا ہو، وہ نکاح ہی نہیں ہوا. اگر ایسا کوئی نکاح ہوا ہے، چاہے وہ طلاق کی عدت میں ہو یا وفات کی عدت میں ہو، دونوں عدتوں میں کوئی فرق نہیں. طلاق کی عدت میں بھی کوئی مطلقہ عورت ہے، ابھی اس کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی، عدت پوری ہونے سے پہلے اگر وہ کسی دوسرے فرد سے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح حرام ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہوا. اگر اس حساب سے وہ رہتی ہے تو زندگی بھر زنا کی مرتکب ہے. خلا کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. عدت جب پوری ہو جائے تو اب کوئی آدمی کسی کو نکاح کا پیغام دینا چاہے یا عورت کسی دوسرے کو نکاح کا پیغام دینا چاہے شرعی اصول کے مطابق تو کوئی حرج نہیں ہے. آگے دوسری آیت میں فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو اشاروں میں نکاح کا پیغام دو، یعنی صراحت کے ساتھ تو نہیں، ہاں البتہ دل کی تسلی کے لیے کسی اور کے ذریعے سے بتا دے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر انتظام کرے گا. او اکننتم فی انفسکم، یا تم جو اپنے دل میں چھپا کر رکھ لو، ارادہ ہے کہ کوئی بعد میں فلانی عورت بیچاری بیوہ ہو گئی اس کو سہارا دینا ہے، تو دل میں اس طریقے کے خیال سے کوئی گناہ نہیں ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن،
اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن ہرگز بھی تم ان سے چوری چھپے نکاح کا وعدہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ بھلائی کی بات کرو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کے معاملے کو پختہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی عدت اپنے مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی پوری نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو جانتا ہے، تم اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اس بات کا یقین رکھو، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور حلیم ہے. آگے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ہو اس حالت میں کہ تم نے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر متعین نہ کیا ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ، تم ان کو جو ہے سامان دو، فائدہ پہنچاؤ. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وسعت والے پر، مالدار پر اس کی استطاعت کے مطابق ہے اور غریب پر اس کی استطاعت کے مطابق ہے. متاعا بالمعروف، یہ فائدہ پہنچانا بھلائی کے ساتھ ہو. حقا علی المحسنین، نیکوکاروں پر یہ حق بنتا ہے. اس کے اندر ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، مہر کا مسئلہ ہے. مہر دینا نکاح کے اندر یہ نکاح کا ایک لازمی اور ضروری امر ہے. یہاں تک کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی نکاح میں مہر تو متعین کرتا ہے لیکن دل میں اس کے دینے کا ارادہ نہیں ہے کہ بھائی بس ویسے ہی فارمیلٹی کے طور پر لکھوا دیں گے اور بعد میں دینا ہونا کچھ نہیں ہے، تو دل میں مہر کی ادائیگی کا اگر جو ہے ارادہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ گویا کہ زنا کے مرتکب ہے. اللہ حفاظت فرمائے. مہر عورت کا حق ہے. اگر کسی آدمی نے کسی عورت کو طلاق دی ہے تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ نکاح کے بہت دنوں کے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد، سال 2 سال کے بعد، جبکہ دونوں میں حقوق زوجیت ادا ہو چکی ہے، ایسی صورت میں اگر طلاق دی ہے تو جتنی بھی اس کا مہر متعین کیا گیا ہے وہ مہر دینا ضروری ہوگا. اچھا، اس آیت سے پہلے چونکہ پچھلی آیت میں وفات کی عدت کا تذکرہ چل رہا تھا تو اس کا بھی ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے جو نہایت ضروری ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہو گیا اور انتقال سے پہلے مرد نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے. پوری زندگی گزر گئی، بیوی کا انتقال بھی ہو گیا اور مہر ادا نہیں کیا، تو اسی صورت میں بھی یہ معاف نہیں ہوگا بلکہ یہ اس شوہر کے ذمہ قرض رہے گا. اس کو چاہیے کہ وہ اب اپنی بیوی کے وارثین تک وہ مہر پہنچائے. کسی کی بیوی کا اگر انتقال ہو جائے اور اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو چاہیے کہ وہ اس کے وارثین تک اس مہر کو پہنچائے. یہ قرض کی طرح ہے. جیسے کسی آدمی سے قرض لیا تھا اور اس آدمی کو ابھی قرض دینے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی جس سے ہم نے لیا تھا وہ تو مر گیا معاف، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے وارثین کو ادا کرنا ضروری ہے. جو بھی اس کے وارثین ہیں، وارثین میں اگر اولاد ہے تو بچے آتے ہیں، ماں باپ ہے تو ماں باپ بھی اس میں شامل ہیں، اگر بیوی ہے تو بیوی شامل ہے. عام طور پر یہ 3 لوگ وارث ہوتے ہیں، اولاد، والدین اور شادی شدہ ہے تو بیوی ہے تو اس کا شوہر. اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ کنوارا ہی انتقال کر گیا یا شادی تو ہوئی لیکن اس کے بچے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہے. بہرحال جو بھی وارث ہے اور وارثین کا جتنا حصہ شریعت نے متعین کیا ہے اتنا اس کے پرسنٹیج حصے کے مطابق ان کے وارثین کو دینا ضروری ہے. بیوی کا اگر انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کے وارثین اس کے بچے ہیں اور خود شوہر بھی وارث ہے. شوہر کا بھی بیوی کی وراثت میں حصہ ہوتا ہے. اگر بال بچے ہیں اس بیوی سے تو ایسی صورت میں 1/4 جو ہے شوہر کو اپنی بیوی کے حصے میں سے ملتا ہے.
اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر آدھا ملتا ہے اپنی بیوی کا، پھر ٹوٹل میں سے آدھا۔ تو اگر بچے والا ہے تو ایسی صورت میں 1/4 پر تو خود اس کا اختیار ہو گیا، وہ اس کا وارث ہو گیا، اور باقی جو ہیں وہ بچوں میں، بیٹے اور بیٹیوں میں شریعت نے جیسا حصہ رکھا ہے کہ بیٹوں کو ڈبل ملے گا اور بیٹیوں کو اس سے آدھا ملے گا، وہ ان کو دینا پڑے گا۔ اور ایسی صورت میں ایک اور مسئلہ آتا ہے جب لمبی مدت تک مہر ادا نہیں کیا جاتا۔ اس چیز کو یاد رکھیں، شریعت مطہرہ نے اس پر بڑا زور دیا ہے، بڑی تاکید کی ہے کہ مہر کے معاملے کے اندر غفلت و لاپرواہی نہ برتی جائے۔ آج کل ہونے یہ لگا ہے کہ دکھاوے کے لیے لاکھوں کا مہر جو ہے بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے دینے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، یا زبردستی معاف کرا لیا جاتا ہے۔ زبردستی اگر کہلوا لیں بیوی سے کہ بھائی مہر معاف کر دو، تو ایسا معاف نہیں ہوتا۔ معاف کرنے کا اسے اختیار ہے، لیکن پورا اختیار دیا جائے، اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، ہینڈ اوور کر دیا جائے، پھر وہ اپنی مرضی سے واپس کر دیں کہ میں آپ ہی کو دے رہی ہوں، آپ ہی رکھ لیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض احادیث سے ہے کہ اس میں پھر برکت ہوتی ہے۔ لیکن اپنی زبردستی اگر کوئی معاف کرائے تو اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بتا رہا تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، شادی ہوئی 40 سال پہلے، اس وقت میں مثال کے طور پر 1000 روپے یا 500 روپے مہر تھا، اب جب انتقال ہوا ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے، تو اب بھی 500 روپے ہی دینا ہے، یا اب کی چونکہ ویلیو کرنسی کی بڑھ چکی ہے، اس وقت کے 500 روپے اور اب کی بہت بڑی رقم ہے، تو اس حساب سے دینا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک ہے تقویٰ، ایک ہے فتویٰ۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر مہر نقد مال کی شکل میں طے ہوا ہے، پیسے کی شکل میں، تو جتنے پیسے طے کیے تھے اتنے ہی دینے پڑیں گے۔ 500 روپے اگر طے کیے تھے، 40 سال کے بعد بھی 500 ہی دے، تو فتویٰ ہے۔ لیکن تقویٰ بہتر یہ ہے، چاہے کسی مثال کے طور پر انتقال کی جانے والی بیوی کا مہر ہو، یا کوئی زندہ ہے، باحیات ہے، طلاق ہو گئی مثال کے طور پر، یا طلاق نہیں ہوئی، اب ہم نے سنا اور ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ بھائی میں نے ابھی تک مہر ادا نہیں کیا اپنی بیوی کا، اتنے سال ہو گئے، اب میں اس کا مہر ادا کرتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے۔ تو فتویٰ تو یہی ہے کہ اگر 10 سال 20 سال پہلے جتنے پیسے طے ہوئے تھے اتنے ہی پیسے دینے ہوں گے، اس حساب سے جو ویلیو بڑی ہے وہ بڑھا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پیسوں کا مسئلہ ہوگا، ورنہ تو سود ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی جیسے دھیان میں رکھ دیتا ہے پیسے 10 سال تک تو بڑھ کر ملتا ہے، تو سود ہو جائے گا۔ فتویٰ یہی ہے کہ اتنے ہی دینے ہوں گے، زیادتی کا سوال نہیں ہو سکتا، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آدمی بڑھا کر دے، کہ بھائی 10 سال پہلے 500 تھے، 5000 تھے، 10000 تھے، آج 10 سال 20 سال گزر گئے، اس وقت کے 10000 آج کی کتنی ویلیو ہے؟ انسانیت کا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آج کی ویلیو کے حساب سے وہ پیسے اب سبھی کو دیں۔ لیکن فتویٰ یہی ہے کہ جتنے طے ہوئے تھے اتنے ہی دینے پڑیں گے۔ لیکن اگر مہر میں کوئی مال متعین کیا تھا، سونا وغیرہ، زیور وغیرہ، 50 گرام سونا، 10 گرام سونا، آج سے 20 سال پہلے، اور اب جو ہے ادا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس وقت میں سونے کی جو قیمت تھی وہ قیمت دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آج اتنا سونا خرید کر دینا ہوگا، یا اگر آپ زیور نہیں دینا چاہتے بلکہ پیسے دینا چاہتے ہیں تو اتنے گرام سونے کی جتنی آج کی ویلیو ہے اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ یا مثال کے طور پر مہر میں کوئی پراپرٹی تھی، کوئی زمین تھی، وہ زمین دی نہیں بیوی کو بلکہ بیچ دی، حالانکہ اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا کہ مہر میں دیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں وہ زمین 5000 کی تھی تو 5000 دینے سے کام چل جائے، نہیں، اب اس وقت یا تو وہی زمین جس نے بھی لی ہے اس سے خرید کر اس کے حوالے کرے، یا آج کی جو اس کی ویلیو ہے وہ ویلیو دینی پڑے گی۔ صرف پیسوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جتنے طے ہوئے تھے اتنے ہی دینے ہوں گے، زیادہ دینا ضروری نہیں ہے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ بھی ویلیو کے حساب سے دیے جائیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی زیور، کوئی بھی سامان اگر مہر کے اندر طے ہوا تھا اور ایک لمبی مدت کے بعد اس مہر کو ادا کیا جا رہا ہے، تو یا تو وہی سامان خرید کر دے چاہے جتنے کا بھی ملے، یا اگر وہ سامان نہیں دے سکتا تو آج اس کی جو ویلیو ہے اتنی ویلیو آج مہر کو دینی پڑے گی۔ اب اس کے بعد مہر کا نمبر آتا ہے، مہر ادا کرنے کی کئی شکلیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔
وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ، بڑا اہم مسئلہ ہے اور مہر سے متعلق بہت ضروری مسائل بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام چیزوں کے اندر مسائل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں جیسا کہ گزشتہ 3-4 ہفتوں سے احکامات اور مسائل کی آیتیں چل رہی ہیں، تو ان مسائل اور احکامات کو بھی ہمیں سمجھنا اور سمجھ کر جو ہے مسائل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا جو ہے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری چیزیں نماز کے بارے میں اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے کچھ اہم واقعات ہمیں انشاءاللہ شروع ہوں گے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ جو مہر کا اور طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا ٹاپک شروع ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔